بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ القادر المقتدر القدیر والصلاة والسلام علی السید البشیر النذیر وعلی آلہ واصحابہ ووارث حالہ الامین المکین محی الدین برحمتک یا ارحم الراحمین وبعد۔ قال تبارک وتعالی فی محکم تنزیلہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ وقال في مقام آخر كل نفس ذائقة الموت۔ وقال أيضا في محكم تنزيله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قال الله تبارك وتعالى مخبرا وآمرا تكريما لحق نبيه وتعظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آلہ وصحبہ ووارث حالہ وعلى من لدیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چلے جب حضور سوئے فلک بلغ العلا بکمالہ، کوئی دیکھے رخ کی چمک دمک کشف الدجا بجمالہ، وہ ہیں بے مثال درینچ شک حسنت جمیع خصالہ، انہیں دیکھ لیں تو پڑھیں ملک صلو علیہ وآلہ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ ووارث حالہ وعلی من لدیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سلام آپ پر، آپ کی آل پر، سلام آپ کے وارث حال پر، اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ ووارث حالہ وعلی من لدیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ عشاء کی نماز کتنے بجے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس مبارک محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ابھی مغرب کی نماز کے بعد ایک جنازہ آیا تھا، اس کی نماز ہم لوگوں نے پڑھی اور پھر اس کے بعد برابر کے قبرستان میں تدفین کے لیے لے گئے جنازے کو، تدفین ہو بھی گئی ہوگی۔ یہ ایک دنیا کی ایک بڑی حقیقت ہے کہ جو اس دنیا میں آیا ہے اس کو اس دنیا سے جانا ہے۔ قرآن کریم نے متعدد مقامات پر اس حقیقت کو واضح طور پر سمجھانے کی بات کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ بتا دیا کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، فانی زندگی ہے، چند روزہ زندگی ہے، یہ دارالعمل ہے، یہاں آ کر تمہیں نیک اعمال کرنے ہیں۔ یہاں کی زندگی میں بہت ساری پابندیاں بھی ہیں، بہت ساری چیزوں سے روکا بھی گیا ہے، بہت سارے فرائض و واجبات بھی تمہارے اوپر رکھے گئے ہیں، بہت سی ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں۔ غرض یہ کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے زندگی گزارنے کے جو طریقے اور اصول بیان کر دیے، ہمیں اور آپ کو انہی اصول و ضوابط کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا کل من علیہا فان،
جو کچھ اس زمین پر ہے وہ فنا ہونے والا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، صرف اللہ باقی رہنے والا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، آپ کا رب باقی رہنے والا ہے، جو ذو الجلال والاکرام، جس کی شان ہے. اللہ کے سوا کسی کو بقا نہیں ہے. ہمارے پیر و مرشد حضور تاجدار اہل سنت فخر قادریت محبوب غوث اعظم حضرت مولانا شاہ عبد الحمید محمد سالم قادری نور اللہ مرقدہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ہوگا فنا یہ سب کا سب، جتنا بھی تام جھام ہے. ہوگا فنا یہ سب کا سب، جتنا بھی تام جھام ہے. باقی رہے گا میرا رب، اس کو ہی بس دوام ہے. باقی رہے گا میرا رب، اس کو ہی بس دوام ہے. تو باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. آپ سوچیں کہ انسان کی زندگی کی کیا حیثیت ہے. کل تک ٹھیک تھے، چلتے پھرتے تھے، کھاتے پیتے تھے، اچانک اللہ کا حکم ہوا، روح جسم سے نکل گئی. اب ایک میت اور مردہ اور ایک لاش اور ایک ڈیڈ باڈی سامنے پڑی رہ گئی. اس کو بھی سنت کے مطابق نلا دھلا کر، کفن پہنا کر، نماز پڑھ کے، دعا کر کے، قبر کھود کر سینکڑوں من مٹی کے نیچے دبا دیا گیا. بس اتنی سی زندگی ہے انسان. یہ ہے انسان کی زندگی کی سچائی. یعنی یہ ایک زمانہ وہ تھا جب انسان تھا ہی نہیں، اس دنیا میں آیا ہے، اور ایک وقت وہ ہے کہ جب دنیا سے چلا گیا، اب بھی نہیں ہے دنیا کے اندر. تو انسان کی ہستی کیا ہے؟ انسان کی اوقات کیا رہی؟ انسان ایک ایسا بلبلہ ہے جو کبھی اچانک پیدا ہو جاتا ہے اور اچانک پھوٹ جاتا ہے. سمندر کے جھاگ کی طرح انسان کی زندگی کی حیثیت. جب جانے والا اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت، کوئی ٹیکنالوجی، کوئی دوا، کوئی ڈاکٹر اس کو روک نہیں سکتا. آج تک کوئی رک پایا؟ بڑے بڑے سرمایہ دار، بادشاہ، شہنشاہ اس دنیا سے چلے گئے. الیگزینڈر دا گریٹ، جس کو سکندر اعظم کہتے ہیں، تقریباً پوری دنیا پر قبضہ کر لیا تھا، دنیا سے جانا پڑا. فرعون و حامان و شداد کتنے مالدار و طاقتور لوگ تھے، دنیا سے جانا پڑا. جلال الدین محمد اکبر، ظہیر الدین بابر، سب چلے گئے دنیا سے. تو مال و دولت، منصب و مرتبہ، جاہ و حشم، تعلیم اور علم، حسن و جمال، حسب و نسب، یہ دنیا میں رہنے والی چیز نہیں. آپ سوچئے، مال و دولت جب تک انسان سے متعلق نہ ہو، کس کام کا؟ ایک جگہ پیسے کا ڈھیر لگا ہے، اس سے کیا کر لیں گے آپ؟ سونے کا پہاڑ ہے، اس سے کیا؟ جب تک آپ حاصل نہ کر لیں اسے، اس وقت تک وہ چیز بیکار ہے. جب آپ کے پاس نہیں ہے تو وہ کس کام کا؟ تو دولت کی حیثیت بنتی اس وقت ہے جب وہ انسان کے پاس آ جائے. مگر ہم نے تو معاملہ الٹا کر لیا. ہم نے انسان کی حیثیت اس وقت پہچانی جب یہ دولت کے پاس چلا جائے. جبکہ معاملہ یہ تھا کہ دنیا کی دولت اس وقت تک بے حیثیت تھی جب تک انسان کے پاس نہیں تھی. جب دولت انسان کے پاس آئی تو دولت کی حیثیت بنی نا. لگا رہنے دیجئے ایک ڈھیر کسی جہاں بکرے پالے جاتے ہیں، بکرے، بھینس، گائے وغیرہ، وہاں پر سونے کا ڈھیر لگاؤ تو کس کام کا؟ بکری کے، گائے کے، بھینس کے کسی کام کا ہے سونا چاندی؟ کسی کام کا. مگر انسان کے پاس جب آئے گا تو پھر وہ کارآمد ہوگا، ہے نا. کسی جنگل میں ڈھیر لگا ہو، زمین میں دفن ہے، ہزاروں سال سے خزانہ دفن ہے زمین کے اندر، جب تک کسی کو ملے گا نہیں، کام کا نہیں ہے وہ. جب انسان سے اس کا تعلق بنا تو وہ کام کا ہوا. ایسے ہی کوئی مرتبہ، کوئی منصب،
کوئی تخت اور کوئی تاج جب تک انسان سے منسوب نہ ہو، انسان کی دسترس میں نہ ہو، اس وقت تک نہ وہ کوئی منصب اہمیت کا ہے، نہ وہ تخت و تاج کی کوئی اہمیت۔ آپ سوچیں کہ جب بادشاہی یا بادشاہت کسی انسان سے منسلک ہوتی ہے تو پھر وہ بادشاہی کسی کام کی ہوتی ہے، وہ تخت و تاج کسی کام کا ہوگا۔ ایسے ہی شہرت جب تک ہمارے پاس نہ ہو تو کس کام کی؟ تو انسان سے متعلق چیزیں تھیں، یہ سب یہ انسان کے پاس آنے والی چیزیں تھیں، انسان ان کے پاس بھاگنا شروع کر دیا انسان۔ اب انسان شہرت کے لیے نہیں تھا، شہرت انسان کے لیے تھی۔ انسان کسی منصب و تخت و تاج کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ سب چیزیں انسانوں کے لیے تھی۔ دولت اور مال یہ انسانوں کے لیے تھا، نہ کہ انسان ان کے لیے تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ؟ مگر معاملہ الٹا ہو گیا۔ تو ان چیزوں کی حیثیت، وقت، بادشاہی جب تک جلال الدین محمد اکبر زندہ رہے شہنشاہ ہندوستان کہلائے، مگر جیسے ہی مرے اب وہ بادشاہت کسی کام نہیں آ رہی، وہ تخت و تاج کسی کام نہیں آیا، وہ شہنشاہ ہندوستان کا مرتبہ سب رہ گیا ایسے۔ اب کون انہیں شہنشاہ مان رہا ہے؟ اب ان کے بعد ان کا ولی عہد تخت نشین ہو گیا، اب وہ بادشاہی اس کے پاس چلی گئی۔ تو انسان کے پاس ہے تو اہمیت ہے اس کی۔ اب سوچئے آپ، جب ان سب چیزوں کی اہمیت انسان کے ساتھ قائم تھی، اب انسان ہی دنیا سے چلا جائے تو ان سب چیزوں کی کیا اہمیت رہ جاتی؟ یہ چیزیں اگر رہ بھی جائیں تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اور انسان کو ہر حال میں دنیا سے جانا ہے، رہنے کے لیے کوئی آیا نہیں، ہر انسان کو جانا ہے۔ اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جو آیا ہے اس کو اس دنیا سے جانا ہے، برابر میں قبرستان ہے، آئے دن کوئی نہ کوئی جنازہ آتا ہے، تدفین ہو جاتی ہے، دفنا دیتے ہیں، فاتحہ پڑھ لیتے ہیں، چلے جاتے ہیں، پھر ایک نیا جنازہ آتا ہے، اس کو دفنا دیتے ہیں، فاتحہ پڑھ لیتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ میر تقی میر کے ایک غزل ہے، اس کے کچھ مصرے مجھے یاد آئے۔ تو کہتا ہے کہ کل پاؤں ایک کاسے سر پر جو آ گیا، چل رہے تھے قبرستان میں ٹہل رہے تھے، اچانک دیکھا کہ پیر کے نیچے ایک انسانی کھوپڑی آ گئی۔ کل پاؤں ایک کاسے سر پر جو آ گیا، یکسر وہ استخوان شکستہ سے چور تھا۔ بہت بوسیدہ ہڈیاں تھیں اس کی، مضبوط بھی نہیں تھی، انسان کی کھوپڑی تھی، شکستہ اور بوسیدہ ہڈیاں ہو گئی تھیں۔ یکسر وہ استخوان شکستہ سے چور تھا، کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر۔ جب میرا پاؤں اس پر، اب شاعر کہتا ہے جب ہمارا پاؤں اس پر پڑا تو وہ بوسیدہ ہڈیوں کا ڈھانچہ کھوپڑی انسان کی کیا کہنے لگی؟ کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر، میں بھی کبھی کسی کا سرے پرغرور تھا۔ آج تو مجھے ٹھوکر سے مار رہا ہے، کل میں بھی کسی کا پرغرور سر تھا۔ آپ سوچیں، میں بھی کبھی کسی کا سرے پرغرور تھا۔ کیا ہوا اس سرے پرغرور کا؟ دفنا دیا گیا، بوسیدہ ہڈیاں ہو گئیں، اور یہ ہڈیاں بوسیدہ ہونے کے بعد سرما ہو جائیں گی، مٹی ہو جائیں گی، ان کو کوئی پہچان بھی نہیں پائے۔ تو ایسی زندگی پر انسان تکبر کر لیتا ہے، گھمنڈ کر لیتا ہے، جبکہ کوئی زندگی نہیں۔ اصل زندگی تو وہ ہے جو مرنے کے بعد شروع ہوگی، قیامت کی زندگی ہے، آخرت کے بعد کی زندگی ہے، حساب و کتاب کے بعد کی زندگی ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ ہو کر رہنا ہے، قیامت آ کر رہے گی، میدان محشر تو سجایا جائے گا، حساب و کتاب ہونا ہے، جنت و دوزخ برحق ہے۔ اس کے وہ جو زندگی ہے وہ پھر پائیدار زندگی ہے اور ہمیشہ رہنے والی زندگی۔ یہ کون سی زندگی ہے؟ مگر ہوا کیا کہ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا رہا، ہم اپنی اس بات کو، اس عہد و پیمان کو، اللہ کے اس وعدے کو ہم بھولتے چلے گئے۔ اللہ نے فرمایا تھا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اے بندو کیا تم یہ سوچتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی پیدا کر دیا ہے، بغیر کسی مقصد کے پیدا کر دیا ہے؟
وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تمہیں ہماری طرف لوٹایا نہیں جائے گا؟ قرآن میں واضح طور پہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بندو تمہیں بے مقصد نہیں پیدا کیا گیا، اور تمہیں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، تمہیں زندگی گزارنے کے لیے دارالعمل میں بھیجا گیا ہے۔ یہ ایک امتحان ہے، ایک آزمائش کی زندگی ہے، یہ ایک سفر ہے جس کی انتہا ہونے والی ہے، اور سفر کے بعد پھر انسان وہیں لوٹا دیا جائے گا جہاں سے آیا تھا۔ مگر اس 4 روزہ زندگی کی خاطر، جس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، جو سانس ہم لے رہے ہیں کہ لوٹ کر واپس آئے گی کہ نہیں آئے گی، اس کا بھی کوئی بھروسہ نہیں، جس زمین پر ہم اتنا فخر کرتے ہیں، جس پر ہم بڑے بڑے محل اور گھر بنا لیتے ہیں، اس زمین کا حال یہ ہے کہ اس زمین کو بھی کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ اذا دکت الارض دکا دکا، ختم ہو جائے گی زمین بھی ٹوٹ کر بالکل سرما ہو جائے گی، پہاڑوں میں آگ لگ جائے گی، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، پہاڑ روئی کی طرح آسمان میں اڑنے لگیں گے۔ تو یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ جس دنیاوی مال و دولت پر اور پراپرٹی پر ہمیں اتنا گمان تھا، اس کا کیا ہونا ہے؟ وہ تو ہمیں اللہ نے استعمال کے لیے دی، اپنی زندگی گزارنے کے لیے دی ہے، نہ کہ اس مال اور دولت پر فخر کرنے کے لیے دی ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے کبھی اپنی دولت اور اپنی دنیاوی مال پر کبھی فخر نہیں کیا، بلکہ ہمارے پیارے آقا دو جہاں کے مالک و مختار، ہمارے پاس تو چند سکے اور چند پیسے ہیں دنیا کے، ان کے قبضے میں تو چاند اور سورج اور ستارے تھے۔ ان کا حکم تو پیڑ اور پودوں پہ چلتا تھا، جنگلی جانور بھی ان کے سامنے ماتھا زمین پر رکھ دیا کرتے تھے، فرشتے ان کی اجازت کے منتظر رہتے تھے۔ وہ مالک جنت ہے، جس کو چاہیں گے جنت میں داخل کر دیں۔ اس کے باوجود بھی کیا فرمایا؟ الفخر فخری، کہ میرا فقر و فاقہ جو ہے یہ میرا فخر ہے، یہ جو میں بھوکا رہتا ہوں یہ میرا فخر ہے، یہ جو میرے یہاں چولہا نہیں جلتا 3 دن یہ میرا فخر ہے۔ اور فرمایا کہ میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں ولا فخر، یہ فرمایا کہ مجھے اس پر فخر نہیں ہے۔ قیامت کے دن لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا ولا فخر، مجھے اس پر فخر نہیں ہے۔ اللہ قیامت کے دن مقام محمود پر مجھے فائز کرے گا ولا فخر، مجھے اس پر فخر نہیں ہے۔ کس پر فخر ہے سرکار آپ کو؟ فرمایا کہ میں جو بھوکا رہتا ہوں، جو فاقے سے رہتا ہوں، جو میرے یہاں چولہا نہیں جلتا ہے کئی دن تک، میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، یہ میرا فخر ہے، اس پر مجھے فخر ہے۔ آپ سوچیں، اور ہم کھانے پر فخر کرتے ہیں، دولت پر فخر کرتے ہیں، زمین اور جائیداد پر فخر کرتے ہیں، اپنی جسمانی قوت پر اور حسن و جمال پر فخر کرتے ہیں۔ کیا ہوگا ایسے حسن و جمال کا؟ غوث اعظم فرماتے ذرا قبرستان میں جا کر دیکھو، پوچھو ان قبروں سے کہ اس کے اندر کیسے کیسے مہجبین لوگ دفن ہیں، مٹی ہو گئے، کیا ہوا ان حسینوں اور جمیلوں کا؟ آخرکار مٹی کی غذا بن گئے، مٹی کے تھے، مٹی نے کھا لیا، مٹی میں دبا دیا گیا، اب کوئی ان کا ذکر نہیں، تذکرہ نہیں ہے۔ ذکر اور تذکرہ کبھی بھی ان چیزوں کا نہیں ہوتا جن چیزوں کی اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں۔ ذکر جن لوگوں کا ہوتا ہے تو ان کے تقوی اور طہارت کا ہوتا ہے، ان کی بزرگی کا ہوتا ہے، روحانیت کا ہوتا ہے، قرب الہی کا ہوتا ہے، ان کے علم نافع کا ذکر ہوتا ہے، جس سے اہل سنت والجماعت کے جیسے بڑے علماء ائمہ، ان کا ذکر امام اعظم کا، امام شافعی کا ذکر کیوں ہوتا ہے؟ علم کے حوالے سے کہ وہ علم نافع تھا کہ جس سے امت مسلمہ نے فائدہ حاصل کیا، جس سے امت کو آسانیاں پیدا ہوئیں، امت نے اپنے دین پر چلنا سیکھا، دین کو برتنا سیکھا، ان کی محنت اور ان کے علم سے ایک روشنی پیدا ہوئی جس سے ہم اپنے دین کو سمجھنے میں آسانی ہو گئی ہماری۔ یہ چیزیں باقی رہتی ہیں، مگر اس سب کے باوجود انسان اس زمانے سے اور اس تعلیم سے دور ہوتا گیا، جاتے سب قبرستان میں ہیں،
مگر قبرستان کو یاد نہیں رکھتے ہم. جاتے سب ہیں، کوئی ویسے ہی فاتحہ پڑھنے جاتا ہے، کوئی میت لے کر جاتا ہے، کاندھا دے کر جاتے ہیں، کاندھے پہ لے کر جا رہے ہیں، دفنا کے آ رہے ہیں، قبر کھود رہے ہیں، میت کو اتار بھی رہے ہیں، مگر پھر بھول جاتے ہیں اس قبر کو. آپ سوچیں کہ آج آپ کو اس بات پر وحشت ہونے لگتی ہے کہ آپ کا بچہ اکیلا گھر سے باہر نکل گیا ہے، ایک تشویش ہونے لگتی ہے، بے چینی ہونے لگتی ہے، گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، مگر ہم یہ ساری گھبراہٹ اور بے چینی کو برداشت کرتے ہیں، مگر ایسی تدبیر نہیں کرتے کہ ہمارا بچہ ہمیشہ آرام و سکون میں رہے. آپ سوچیں کہ جو والدین اپنے بچے کو گھر سے اکیلا باہر نکلنے نہیں دیتے، آخرکار ان کے بچے کو اکیلے قبر کی اندھیری کوٹھری میں دفن ہونا ہے. کیا تیاری کراتے ہیں ہم اس کے لیے؟ اپنے قوم کے بچوں کو کس طرح تیار کرتے ہیں، اپنی اصلاح کی کیا کوشش کرتے ہیں، اپنے لیے کیا کرتے ہیں. آپ کہیں گے کہ ہم نے اپنے لیے دولت کمائی ہے، اپنے لیے گھر بنا لیا ہے، اپنے لیے کار خرید لی ہے، اپنے لیے عمدہ کھانا مہیا کر لیا ہے، اپنے لیے بہترین کپڑے سلوا لیے ہیں، مگر یہ دراصل آپ کے لیے نہیں ہے. یہ تو سب یہیں کا یہیں رہ جائے گا. شداد نے بھی اپنے لیے جنت بنا لی تھی، مگر کیا ہوا اس کا؟ یہ سب چیزیں امانت ہیں ہمارے پاس، امانتاً ہمارے پاس ہیں، جس طرح ہمارا جسم امانتاً ہمارے پاس ہے. اسی لیے یہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنے جسم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کا نہیں ہے، یہ امانت اللہ کی امانت ہے آپ کے پاس. کوئی آدمی چاہے کہ میں اپنی آنکھ پھوڑ لوں، خود حرام ہے، نہیں پھوڑ سکتا. اپنا ہاتھ کاٹ لوں، نہیں کاٹ سکتے. جو لوگ اپنے جسم پہ ٹیٹو بنوا لیتے ہیں نا، یہ ناجائز کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ آپ کا تھا نہیں، آپ نے اس پہ تصرف کیسے کیا؟ نہیں کر سکتے، آپ اس کو بدل نہیں سکتے، تغیر نہیں کر سکتے. اسی طرح یہ مال و دولت، یہ کھانا پینا، یہ زمین جائیداد، یہ امانت ہے اللہ کی طرف سے ہمارے پاس، استعمال کرنے کے لیے دیا ہے. لہذا جائز طور پر اس کا استعمال ہونا چاہیے. دل تو ہمارا اللہ کی اور اس کے رسول کی طرف ہونا چاہیے. تو قبر اگر اندھیری بھی ہوگی لیکن ہمارے دل میں نور ہوگا، ایمان کی قوت ہوگی، محبت رسول ہوگی، علم و عمل کا ساتھ ہوگا، قرآن کی تلاوت ہوگی، کلمہ اور درود شریف ہوگا، تو اندھیری قبر میں بھی اجالا ہو جائے گا. قبرستان برابر میں ہے، دن میں کئی بار ادھر سے نکلتے ہوں گے، نہیں تو ہفتے میں ایک آدھ بار تو چکر لگ ہی جاتا ہوگا. مگر اس کو کبھی غور سے دیکھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے. کون ہے یہاں؟ تو آپ اگر آواز لگائیں تو آپ کے دوست احباب ہیں، ماں باپ ہیں، بچے ہیں، رشتہ دار ہیں، سب آپ کی مدد کو آتے ہیں. مگر ان قبرستانوں کا حال دیکھو، کون ان کی مدد کو آنے والا ہے؟ جن بچوں کے ساتھ انہوں نے یہ حسن سلوک کیا کہ خود بھوکے رہ کر اپنے بچوں کو کھانا کھلایا، ان بچوں کو خبر نہیں ہے کہ قبر کا حال کیا ہے. وہ ماں باپ جنہوں نے اپنے بچوں کو ہر تکلیف سے بچایا، ان کو خبر نہیں ہے کہ بچے کے ساتھ قبر میں کیا ہونے والا ہے. لہٰذا اس قبرستان کو کبھی دیکھیں تو یہ احساس پیدا کریں کہ یہ سناٹا دراصل یہ بتا رہا ہے کہ ایک دن تمہیں بھی ادھر آنا ہے، لہٰذا تیاری کر کے آنا. کوئی تیاری کر کے آؤ، زاد راہ لے کر آؤ. کیا ہے ہمارا اس راستے میں؟ ہمارا مال کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے پاس تیاری کیا ہے؟ آپ ذرا سوچیں. تیاری پر مجھے ایک بات یاد آئی. ایک صحابی رسول نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا یہ بات تو الگ ہے قیامت کب آئے گی، یہ بتاؤ قیامت کی کوئی تیاری ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضور تیاری تو کچھ بھی نہیں، میری تو عمل بھی اس لائق نہیں ہے. ہاں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میرے دل میں ہے. فرمایا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا. آپ ذرا سوچیں، آپ نے یہ بیان کیا، آپ نے سنا، سبحان اللہ بھی کہہ دیا، مگر ذرا سوچو کہ ہم اس طرح کی احادیث سن کے سمجھتے ہیں ہمارے پاس بھی تو عشق رسول ہے. اب ذرا آپ اپنے عشق رسول کو اور محبت رسول کو صحابی کی محبت رسول کے سامنے رکھ کر دیکھیے. ہمارا عشق رسول ہمارے دل میں ہے اور نماز بھی قضا ہو رہی ہے. محبت رسول ہمارے دل میں ہے مگر ہم روزہ بھی نہیں رکھ پاتے.
عشق رسول ہمارے دل میں ہے مگر پڑوسی سے ہماری بول چال بند ہے، محبت رسول ہمارے دل میں ہے مگر ہم نے جوان ہو کر اپنے ماں باپ کو گھر سے نکال دیا، محبت رسول ہمارے دل میں ہے مگر ہم شادی بیاہ میں اسلامی طور طریقے کو نہیں اپنائیں گے، محبت رسول ہمارے دل میں ہے مگر ہم مال و دولت کمانے کے لیے سچ اور جھوٹ میں تمیز نہیں کریں گے، حلال و حرام میں تمیز نہیں کریں گے، مگر محبت رسول ہمارے دل میں بھی ہے۔ آپ ذرا سوچیں ہماری محبت رسول اور صحابی کی محبت رسول میں کتنا فرق ہے۔ ہمارا دعویٰ کھوکھلا ہوتا جا رہا ہے، اور ایک ان کی محبت تھی کہ وہ محبت اگر دنیا میں تقسیم کر دی جائے تو دنیا سے نفرت کا نام و نشان مٹ جائے۔ محبت اور عشق کا مطلب ہی یہ ہے کہ رسول سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ صحابی کے دل میں عشق رسول اور رسول کی محبت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی گناہ کی طرف مائل نہیں ہوتا، کسی برائی کو بڑھاوا نہیں دیتا، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی خشیت اس کے دل میں ہے۔ جبھی تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، جو اللہ نے اپنی رضا ان کو دی اور اللہ ان سے راضی ہے، اور یہ اللہ کے ہر فیصلے سے راضی ہیں۔ کیوں؟ ذالک لمن خشی ربہ، یہ اپنے رب کی خشیت اپنے دل میں رکھتے ہیں، اس خشیت نے یہ جلوہ دکھایا کہ رب ان سے راضی ہو گیا، یہ رب سے راضی ہو گیا۔ ایسے ہی نہیں اللہ کسی سے راضی ہو جاتا، اور اپنے بندے کو اپنے فیصلے پر راضی رہنے کی بات ایسے ہی نہیں کرتا۔ دل میں ایک خشیت ہونا چاہیے، اللہ کی تڑپ ہونا چاہیے، اور یہ تو ایک عجیب سی بات ہے کہ میں آپ سے محبت بھی کرتا ہوں اور ہر وہ کام بھی کرتا ہوں جو آپ کو پسند نہ ہو، یہ تو پھر محبت کی بات نہیں ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے، آپ دیکھیے انبیاء کی، صحابہ کی، اولیاء کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں، ہر طرح پر آپ کو محبت کو نبھانے کے طریقے اور ترکیبیں مل جائیں گی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، روح ڈالی، جنت میں رہنے کو دیا، تو محبت کا تعلق تھا نا، حضرت آدم کو اللہ سے محبت تھی، مگر ایک حکمت کے زیر اثر جب حضرت آدم نے اس پیڑ کی طرف پیش قدمی کر دی جس سے منع کیا گیا تھا، اب ایک معاملہ ہو گیا کہ اللہ نے منع کیا تھا مت جانا مگر چلے گئے، اب محبت کا تقاضا کیا تھا کہ دوبارہ پھر چلے جاتے ہیں اور تیسری بار پھر چلے جاتے؟ نہیں، محبت کا تقاضا یہ تھا ربنا ظلمنا انفسنا، محبت کا تقاضا یہ تھا کہ اے رب ہمیں معاف کر، میں نے ظلم کر لیا، میں نے وہ کام کر لیا جو مجھے نہیں کرنا تھا۔ یہ محبت کا تقاضا ہے۔ انسان معصوم نہیں ہے، نبی معصوم ہے، رسول معصوم ہے، باقی کوئی معصوم نہیں، تو خطا کا پتلا ہے، آدم کی اولاد ہے تو خطا تو ہوگی، لیکن اس خطا کو دہرانا اور پھر دہرانا اور پھر دہرانا، یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ شیطان نے ایک غلطی کی کہ آدم کو سجدہ نہیں کیا، بلا کر پوچھا تو دوسری غلطی کی، اپنی بڑائی بیان کی، پھر پوچھا گیا تو تیسری غلطی کی، اور کہا کہ میں زندگی بھر قیامت تک تیرے لوگوں کو بہکاتا رہوں گا، تیرے بندوں کو بہکاتا۔ غلطی پہ غلطی کیے جا رہا ہے، رجوع نہیں کرتا۔ محبت کا تقاضا یہ ہے، محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ آپ سے کوئی غلطی نہ ہو، یہ تو نبیوں کی شان ہے کہ ان سے غلطی نہیں ہوتی۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کبھی خطا ہو جائے تو لوٹ کے اپنے محبوب کی طرف آ۔ بیچ میں کھڑے ہیں، ادھر شیطان بلا رہا ہے، ادھر رحمان بلا رہا ہے، ہم رحمان کی طرف ہیں۔ کبھی قدم پھسل گیا، لڑکھڑائے، شیطان سے کچھ قرب ہوا، لوٹ کر پھر ہم اللہ کی طرف آئے، توبہ کر لی۔ توبہ کہتے ہیں لوٹنے کو، توبہ کا مطلب ہوتا ہے رجوع کر لینا، لوٹ جانا۔ اور یہ ایک دنیا کا طریقہ بھی ہے، جو بھی عقل مند آدمی ہے، آپ اگر راستے میں جا رہے ہوں اور ذرا لڑکھڑائیں تو آپ اور لڑکھڑا جائیں گے اور پھر گر بھی جائیں گے۔ نہیں، آپ کیا چاہیں گے؟ اگر آپ کہیں چل رہے ہو، آزما کے اس کو تجربہ کر کے مت دیکھیں، مگر عقل مند وہ ہے جو دوسروں کو دیکھ کر سمجھ جائے۔ کبھی دیکھیے جب کوئی لڑکھڑاتا ہے، پیر پھسلتا تو کیا کرتا ہے؟ وہ سہارا تلاش کرتا ہے، ہاتھ پکڑے گا کسی کا، کوئی دروازہ پکڑے گا، کوئی بیس پکڑ لے گا، کوئی دیوار کا سہارا۔ کیا یہی کرتے نا؟ جب لڑکھڑاتے ہیں تو آپ چاہیں یا نہ چاہیں، آپ کا دماغ جاگ رہا ہے، اور جیسے ہی آپ لڑکھڑائے تو آپ کے دماغ نے آپ کے ہاتھ کو یہ آرڈر دیا کہ پکڑو کسی کو۔
کیونکہ آپ کا دماغ یہ جانتا ہے کہ اگر کسی کو پکڑ لوگے، سہارا لے لوگے تو پھر ڈگمگانا بند کر دو گے، پھر گرتے گرتے سے سنبھل جاؤ گے۔ یہی روح کا تقاضا ہے کہ جب گناہ کیا تو ڈگمگا گئی روح، قدم لڑکھڑائے تو اب کسی کا ہاتھ پکڑو، کسی کا سہارا لو۔ اللہ نے اس بات کو اس طرح ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کہ جب راہ ہستی میں قدم لڑکھڑانے لگے تو کسی کا ہاتھ پکڑنے کی ضرورت ہے، کسی کا سہارا لینے کی ضرورت ہے، کسی کا دامن پکڑنے کی ضرورت ہے۔ تو جب ہم گناہ کے ذریعے اللہ سے دور ہوتے ہیں تو کسی قریب والے کا ہاتھ پکڑ کر قریب ہو جانا چاہیے، توبہ کر لینی چاہیے، اور یہ عہد کر لینا چاہیے کہ غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں کریں گے، دوبارہ نہیں کریں گے، کوشش کریں گے کہ اب یہ غلطی نہ دہرائیں۔ تو پھر یہ توبہ کا طریقہ ہے، یہ رجوع کا طریقہ ہے، اور اس عمل کے ذریعے ہماری زندگی بھی بہتر ہوگی، ہماری آخرت بھی بہتر ہوگی۔ آج کون نہیں جانتا کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا حال ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صہیونی طاقتوں کی سازش ہے، یہ طاغوتی طاقتوں کی سازش ہے، میں اس سے انکار بھی نہیں کرتا، مگر ذرا ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں۔ آپ ذرا سوچیں ہم کس جگہ آ کر کھڑے ہو گئے؟ کیا یہ وہی قوم مسلم تھی کہ جس کے بارے میں فرمایا، علامہ اقبال نے کہا تھا کہ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز؟ کیا یہ وہی قوم ہے جس کے بارے میں کہا تھا کہ یوں تو کہا تھا کہ بندو صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے؟ یہ وہی لوگ ہیں کیا ہم سب لوگ ایک ہیں؟ کیا یہ وہ قوم ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ تم سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہو جاؤ؟ ولا تفرقوا، فرقوں میں نہ بٹو۔ کیا یہ وہی قوم ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا تھا کہ واعتصم باللہ، اللہ کو مضبوطی سے تھامو؟ کیا یہ وہی قوم ہے کہ سب ایک ہیں؟ کیا ہم آپس میں ایک ہیں؟ کیا ہم بالکل سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہیں؟ کیا ہم نمازی ہیں؟ کیا ہمارے پاس توبہ اور طہارت اور تقوی ہے؟ کیا ہم احادیث پر، سنتوں پر عمل کرتے ہیں؟ کون نہیں جانتا کہ آج کیا ہو گیا ہے؟ آپ سوچئے، پینے کا پانی بند ہے، لائٹ نہیں ہے، علاج کے لیے دوائیں نہیں ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ 1.25 ارب مسلمان، 125 کروڑ مسلمان ہیں پوری دنیا میں تقریباً، دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ابابیلوں کو بھیج دیں 80 لاکھ لوگوں کے لیے۔ پوری دنیا میں کل ملا کر 80 لاکھ یہودی ہیں، اور 1.25 ارب مسلمان ہیں، دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ کسی صلاح الدین ایوبی کو بھیج۔ کیا آپ کو یہ نہیں لگتا 2 منٹ کے لیے؟ کیا یہ بالکل بنی اسرائیل اور یہودیوں والی بات تو نہیں کر رہے ہم؟ یہودیوں نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ تم اور تمہارا رب جا کر جنگ کرو، ہم باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جب فتح کر لینا تو ہمیں بلا لینا، ہم کچھ نہیں کریں گے۔ آپ سوچیں، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، کارواں تو لٹ گیا ہمارا، مگر یہ احساس بھی نہیں ہے کہ ہم لٹ چکے ہیں، یہ احساس بھی ختم ہو گیا۔ آپ سوچئے، بڑے بڑے ممالک آپ کو نظر آئیں گے جو دنیا کی دوڑ میں بہت آگے نکل گئے ہیں، دولت کی ریل پیل ہے، اونچی اونچی عمارتیں بنا لی گئی ہیں، بڑے بڑے محلات بنے ہیں، مگر کیا حال ہے؟ آج اپنی زبانوں سے ان یہودیوں کے تلوے چاٹتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ کیا یہ وہ مسلمان ہیں؟ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، یہ وہ مسلمان رہ گیا کیا؟ کیوں ایسا ہو گیا؟ کیونکہ ہم نے طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے، وجہ بربادی۔ اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار، اپنے عقل سے کام نہیں لیتے، بالکل یا تو بالکل جارحانہ ہو جائے، عقل سے شعور سے پیدل، یا بالکل ہی کونے میں گھس جائیں گے، نہ عمل ہے، نہ علم ہے، نہ اللہ کو راضی کر رہے، نہ توبہ کر رہے۔ آج بھی ہو جو براہیم سیما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سدھاریں۔ علم ہمارے پاس نہیں۔ آپ سوچئے، مسلمانوں کے پاس دولت بھی ہے، پیٹرول بھی ہے، سونا بھی ہے، تجارت بھی ہے، ہوائی جہاز بھی ہے، بزنس بھی ہے، ملک بھی ہے، سب کچھ ہے،
مگر علم سے پیدل ہے. آپ کو حیرت ہوگی کہ ایک ملک جو دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ بنا سکتا ہے، اس کے پاس دنیا کی سب سے اچھی لائبریری نہیں ہے. وہ اسی میں خوش ہے کہ ہم نے 110 مالے کی بلڈنگ بنا لی. اور کتابیں کہاں گئی مسلمانوں کی؟ محی الدین ابن عربی کے ہاتھ کا لکھا ہوا نسخہ انگلینڈ میں رکھا ہوا ہے. آپ سوچئے، بڑے بڑے ائمہ محدثین اور مفسرین کے قلمی نسخے جو ہے وہ آکسفورڈ کی لائبریری میں رکھے ہیں، مگر آسمان کو چومتا ہوا ٹاور دبئی میں بنا ہوا ہے. ایک تعلیمی ادارہ نہیں، ایک یونیورسٹی نہیں ہے. کبھی قطب مینار بنا لیے، کہیں تاج محل بنے، کہیں بھول بھلیا بنی، کہیں لال قلعہ بنا، کہیں بڑے بڑے ٹاور بن گئے، کہیں اسٹیڈیم بن گئے. وہ کہاں گئیں جو ہمارے اسلاف کی پہچان تھی؟ تعلیم وہ کہاں ہے؟ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں سے تاجے سرے دارا. آپ ذرا سوچئے کہاں تھے ہم لوگ؟ قوم مسلم جو کا گراف کیسے نیچے آ رہا ہے. تعلیم ختم ہو کر رہ گئی، اخوت ختم ہو کر رہ گئی، حمیت ختم ہو کر رہ گئی، امداد باہمی ختم ہو کر رہ گئی. ابھی ایک قوالی کرا لیجئے، لاکھوں روپے خرچ کر دے گی قوم. ابھی کرا کے مت دیکھ لینا، میں ایک مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں. آپ یہ کہیں کہ آپ نے تو کہا تھا کرا لو قوالی، ہم نے کرا لی. آپ سوچیں لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں، مگر کوئی اسپتال میں مر رہا ہو، کسی کے اسکول کی فیس نہیں جمع ہو پا رہی ہو، کسی کے گھر میں کھانے کے لیے راشن نہ ہو، یا پھر مسجد کی بات آ جائے کہ مسجد کام ہونا ہے یا مدرسہ چلنا ہے، اب کہنے کی ضرورت نہیں. ہمارے پیر و مرشد حضور تاجدار اہل سنت کا یہ معمول تھا کہ جب آپ کسی مسجد میں جاتے اور دیکھتے کہ تعمیر ہو رہی ہے یا سنگ بنیاد رکھنے والی ہے، جتنا کچھ آپ کی جیبوں میں ہوتا تھا وہاں پر آپ عطیہ دے دیا کرتے، جو بھی اس وقت آپ کی جیب میں، جو بھی ہے جیب میں. حافظ صاحب تو گواہ ہے، ترجمان قادریت تو سفر و حجر دیکھے ہوئے حضرت کا. آپ بہت سے لوگ آپ میں سے بھی جانتے ہوں. اور اسی مہاراشٹر میں کئی مسجدیں ایسی ہیں جس کی سنگ بنیاد رکھنے آئے تو جیب میں جو کچھ بھی تھا نکال کے دے دیا. مگر مسجدیں بھی ہماری بن گئی ہیں، مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے. نماز پڑھنے نہیں آتے ہم لوگ، بچوں کو روک لیتے ہیں کہ صبح سردی ہو رہی ہے باہر مت جاؤ، بھئی رات میں اندھیرا ہو گیا عشاء کی نماز میں جاؤ. کیا طریقہ ہے؟ کوشش کرنے کی ضرورت ہے. ایک دن میں سب نہیں بدل جائے گا معاملہ، کوشش کرنے کی ضرورت ہے. دھیرے دھیرے پھر ہم اسی عروج پر آ سکتے ہیں. تعلیم حاصل کر کے، اچھی تربیت حاصل کر کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چل کے، ان کی تعلیمات پر عمل کر کے ہم اسی راستے پر آ سکتے ہیں. ورنہ تو اس قبرستان میں دفن مردوں میں اور ہم لوگوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ وہ کھانا نہیں کھاتے، ہم کھانا بھی کھاتے ہیں. وہ چل پھر نہیں سکتے، ہم چل پھر سکتے ہیں. اور نہ وہ کچھ کر سکتے ہیں نہ ہم کچھ کر سکتے، دونوں برابر. بس فرق کھانے پینے چلنے سونے جاگنے کا یہ ہے، باقی کیا فرق ہے؟ بالکل دل مردہ ہو چکے، ضمیر مردہ ہو چکے. اب بھی وقت ہے، اس سے پہلے کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے ہمیں لوٹ کر اپنے دین کی طرف آنا ہے. آج کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں کی جائے گی، اپنے آپ کو سدھارنے کی بات. کوئی آپ سے مطالبہ نہیں ہے کہ آپ بھی میدان کارزار میں اتر جائیے. آپ سے مطالبہ یہ ہے کہ ہم قرآن اور سنت پر عمل پیرا ہو جائے، ہم حلال و حرام کی تمیز کرنا شروع کر دیں، جائز ناجائز کی تمیز شروع کر دیں. جن چیزوں کی اجازت ہے اس کو اپنائیں، جن سے منع کر دیا گیا ہے اس سے اجتناب کریں، دور ہو جائیں. ایک دوسرے سے محبت کریں، اتفاق قائم کریں، اتحاد قائم کریں، امداد باہمی کریں، صلہ رحمی کریں. ایک دوسرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ عاجزی اور انکساری سے پیش آئیں، ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں، اس کے غم میں غم کا اظہار کریں، خوشی میں خوشی کا اظہار کریں. حسد و بغض اور کینہ اپنے دلوں سے نکالیں. بچوں کو چاہیے کہ بزرگوں کا ادب کریں، بزرگوں کو چاہیے کہ بچوں پہ شفقت کریں.
اس طرح کا ایک اسلامی معاشرہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور جب اسلامی معاشرہ پیدا ہو جائے گا اور ہم صحیح معنوں میں مومن ہو جائیں گے تو پھر مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، پھر تلوار کی اور ہتھیار کی ضرورت نہیں رہتی۔ حضور غریب نواز سلطان الہند اس ہندوستان میں تلوار لے کر نہیں آئے تھے، ہتھیار لے کر نہیں آئے تھے، ایمان لے کر آئے تھے، مومنانہ شان کے ساتھ آئے تھے، کلمہ لے کر آئے تھے، سنت لے کر آئے تھے، قرآن لے کر آئے تھے، جن کے قدموں کی برکت یہ ہے کہ آج ہندوستان میں ہر طرف اسلام نظر آتا ہے، کہ اس اخلاق نے، کردار نے، محبت نے، ایمان نے ہزاروں ایمان کے چراغ روشن کر دیے، لاکھوں لوگوں کو ایمان کی دولت مل، کروڑوں لوگ مسلمان ہو کر مومن ہو گئے۔ تو ضرورت لڑائی جھگڑے کی نہیں ہے، ضرورت نفرت کی اور مار پیٹ کی نہیں ہے، ضرورت ہے اپنے دل کی دنیا کو بدلنے کی۔ اللہ نے تو آپ بہت نواز رکھا ہے، صحت دی ہے، ماں باپ دیے ہیں، اولاد دی ہے، کاروبار دیا ہے، کھانے پینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا، چل رہا ہے سب پر۔ جو کچھ کمی بیشی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تدبیر بھی سمجھا دیتا ہے، اور انسان اس سے بیمار ہوتے ہیں تو دوا کھا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے۔ اور بہت جو کچھ نقصان اور کمی اور بیشی ہوتی رہتی ہے اس تو دنیا اسی کا نام ہے، یہ تو چلتا رہے گا، کبھی موسم سردی کا ہوگا، کبھی گرمی کا ہوگا، کبھی برسات ہوگی، تو کبھی صحت مند ہوں گے، کبھی کھانسی نزلہ زکام بخار، کبھی بیماری پڑی، کبھی چھوٹی، کبھی پریشانی کم، کبھی زیادہ خوشی، کبھی کم خوشی، یہی تو چلتا ہے، یہ تو زندگی، یہ تو چلے گی۔ لیکن ایمان، اخلاق، کردار، اخوت، محبت، حمیت، سنتوں کو اپنانا، قرآن پر عمل کرنا، پیارے نبی سے محبت کرنا، بزرگوں کا ادب کرنا، صوفیاء اور صالحین کی صحبت میں اختیار کرنا، علماء سے تعلیم حاصل کرنا، یہ تو مستقل چلتا رہنا چاہیے۔ بس خالی قبرستان گئے، فاتحہ پڑھ کے چلے آئے، ابھی مزار پہ احباب فاتحہ پڑھ لیں، ابھی مزار پہ احباب فاتحہ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد ہمارا نشان رہے نہ رہے، کون یاد رکھتا ہے کسی کو؟ یاد تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ یاد رکھتا سب کو۔ فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ کتنا آسان سودا اس نے دیا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بہت اپنی راہ سے دور نکل آئے ہیں، واپس ہو جائیں، اور اسی راستے پر کہ جس راستے پر علماء ربانیین، علماء مجتہدین ہیں، جو صحابہ کا، اہل بیت کا راستہ ہے، جو ہمارے حضور کا راستہ ہے، اسی راستے پر واپس آ جائے۔ راستہ آپ سوچئے، دنیا یہ سمجھتی ہے کہ آج ہم بہت ٹیکنالوجی میں ہیں، دنیا تو آگے بڑھتی رہے گی، ترقی ہوتی رہے گی، لیکن اسلام چونکہ آفاقی مذہب ہے، قیامت تک چلنے والا مذہب ہے، لہٰذا یہ مذہب بھی اس دنیا کی رفتار کے ساتھ چلتا رہے گا، ہر زمانے میں چلا۔ اب ہم لوگوں کی رفتار سست ہو گئی تو دنیا ہم سے آگے نکل گئی، تو ہمیں دنیا کی چیزوں پہ لالچ آنے لگا، ہم حسرت بھری نگاہوں سے دنیا کو دیکھنے لگے، ورنہ ایک وہ دن بھی تھا کہ یہ دنیا قوم مسلم کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا کرتی تھی، مسلمانوں کے کپڑوں پر پابند ہوتے تھے، مگر قیصر و کسریٰ کے تاج ان کے قدموں میں پڑے ہوتے تھے۔ آتا ہے کہ صحابہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرتے صفہ پہ بیٹھا کرتے تھے، بعض صحابی کے کپڑوں میں 70 پیبند لگے ہوتے تھے، اتنے 70 مطلب اتنے کثیر پیبند۔ کیا پیبند سمجھتے ہیں؟ اگر کپڑا پھٹ گیا تو دوسرے کپڑے کا ٹکڑا لگا کر اس کو سی لیا جائے، یہ پیبند ہوتا ہے، 70 پیبند۔ مگر کیا کر رہے ہیں؟ حضور کی صحبت میں بیٹھے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اسلام سیکھ رہے ہیں، دین سیکھ رہے ہیں، اور یہی وہ صحابی ہیں کہ جب ان سے فیض حاصل کر کے تابعین آگے بڑھے تو آپ دیکھیں کہ دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ دیا، امن و امان قائم کر دیا، جہاں جہاں مسلمان پہنچے وہاں امن و امان قائم ہوا۔ پوری ایک تاریخ ہے اسلام کی، لیکن مگر ہم نے ان ساری تاریخ کو بھلا کر بس اتنا سیکھا ہے کہ پیدا ہوں گے، بڑے ہوں گے، کھائیں گے، کمائیں گے، اپنی مرضی سے رہیں گے، مر گئے تو قبرستان موجود ہے، اس میں دفنا دیا جائے گا۔ قبرستان کی کمیٹی ہے، وہ قبروں مٹی وغیرہ کا انتظام کرتی رہتی ہے۔
پیڑ ویڑ لگا دیتی ہے وہاں پر، وہ چلتا رہے گا کاروبار. ایسا نہیں چلے گی زندگی. یہ تو بالکل جانوروں جیسی زندگی ہوگی. وہ بھی پیدا ہوتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اپنی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں، مر جاتے ہیں، ختم ہو جاتی ہے بات. انسان کو جانوروں سے الگ بنایا ہے اللہ نے. پھر انسانوں میں بھی مسلمانوں اور ایمان والوں کا رتبہ الگ ہے، معاملات الگ ہیں، ان کی ذمہ داریاں الگ ہیں. آپ سوچئے کہ اب یہ نوبت آ گئی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اصلاح معاشرہ کا پروگرام کرنا پڑتا ہے. یعنی اس قوم کے درمیان اصلاح معاشرہ کا پروگرام کرنا پڑتا ہے جس قوم کو اللہ نے اس لیے دنیا میں بھیجا تھا. اخرجت للناس کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین قوم ہو، لوگوں کے درمیان نکلو، ان کو بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو. اب انہی خیر امت کو ہی بھلائی کا حکم دینا پڑتا ہے کہ بھائی پہلے آپ ہی سدھر جائیے. اصلاح معاشرہ کا پروگرام ہو رہا ہے. اب مجھے تو حیرت ہوئی، ایک پروگرام ہو رہا ہے مسلمانوں کے درمیان نشے سے دور رہنے کا پروگرام. ارے یہ نشے سے قریب کب ہو گئے مسلمان؟ جس چیز سے قرآن نے روکا ہو، اللہ نے روکا ہو، رسول نے روکا ہو، نص قطعی سے جس کی حرمت پر دلیل موجود ہو، یعنی جس کو حلال سمجھنا کفر ہو، اس نشے میں مسلمان مبتلا ہو گیا. اور اتنا مبتلا ہو گیا کہ اب پروگرام کرنا پڑ رہے ہیں کہ نشہ چھوڑ دیا جائے. یہ امت، اس سے زیادہ بے غیرتی کی بات اور کیا ہوگی؟ آپ ذرا سوچیں، کسی کالج کے پرنسپل کو اگر یہ بتانا پڑے کہ علم کیا ہوتا ہے تو لعنت ہے ایسے پرنسپل ہونے پر. کسی یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو یہ سمجھایا جائے کہ تعلیم کیا ہوتی ہے تو وہ لائق ہے اس بات کے کہ وائس چانسلر بنے. کسی ریاضی کے استاد کو یہ سمجھایا جائے کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، یہ 3 اور 3 6 ہوتے ہیں، اور 3 تیاں 6 نہیں ہوتے ہیں، 3 تیاں 9 ہوتے ہیں. 6 اور 9 میں فرق سمجھانا پڑے کسی میتھمیٹکس کے استاد کو تو فائدہ کیا ہے تمہارے استادوں نے؟ یعنی ہم مسلمان بھی ہیں، قرآن پر ایمان بھی ہے، رسول اللہ پر ایمان بھی ہے، حدیث اور سنت پر عمل کرنے کا جذبہ بھی ہے، اور ہم سے یہ کہا جائے کہ آپ نشہ چھوڑ دیجئے. آپ یہ نشہ آ کیسے گیا مسلمانوں؟ اس دروازے کو تلاش کرو اور اس دروازے کو بند کرو. یہ نشہ، جہاں سے نشہ مسلمانوں میں آ رہا ہے، سود مسلمانوں میں آ رہا ہے، سٹا مسلمانوں میں آ رہا ہے، جوا مسلمانوں میں آ رہا ہے، نافرمانی مسلمانوں میں آ رہی ہے، بدکاری مسلمان، اس دروازے کو بند کیجئے. کیونکہ دروازہ اگر بہت دنوں تک کھلا رہا حالت دیگرگوں ناگفتہ بے ہو جائے گی. کتنی افسوس کی بات ہے کہ اب مسلمانوں کو اتنا نشے کی عادت ہو گئی کہ اب جلسہ عام میں یہ بات کہی جائے گی. ارے چھپ کے کسی کونے میں لے جا کر رات کے اندھیرے میں کہ کوئی دیکھ نہ لے کہ بھائی اس سے ہم کہہ رہے ہیں نشہ چھوڑ دو. اکا دکا کوئی ہوتا تو یہی ہوتا نا. مجمع عام میں، سڑک پر، میدان میں جلسہ کر کے، اعلان کر کے، برسر منبر یہ بات کہی جائے گی کہ مسلمانوں نشہ کرنا چھوڑ دو. اس سے زیادہ شرمندگی کی بات اور کیا ہوگی؟ یہ وہ مسلمان ہے جس کو ایمان ہے اس بات پر کہ مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہے اور ہر چیز کا حساب بھی دینا ہے قیامت میں جا کر. وہ مسلمان ایسی لعنت میں مبتلا ہو جائے کہ برسر عام اعلان کرنا پڑے کہ بھائی یہ حرکتیں چھوڑ دو. مسلمان کی ایک عزت ہے، ایک عظمت ہے، ایک تعظیم ہے اس کی. اگر مسلمان گناہگار بھی ہو، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کسی کے گناہوں کا چرچا نہ کرو. گناہوں کا چرچا نہ کرو مسلمان کے. بھائی اگر کسی سے کوئی خطا ہو جائے تو اس کو خاموشی سمجھا کے ختم کیجیے بات. ہر کسی سے اس کی باتیں بتانا کہ فلاں آدمی نے ایسا کیا، فلاں، اس کو غیبت کہا جاتا ہے. کتنا ہی بڑا گناہگار کیوں نہ صحیح، مگر آپ غیبت نہیں کر سکتے اس کی اصلاح کی کوشش کریں، سمجھائیں اس کو کہ یہ تمہارے گھر میں دن رات ٹی وی چلتا رہتا ہے، یہ غلط ہے. یہ تم غلط چیزیں دیکھ رہے ہو اور سن رہے ہو، یہ غلط ہے. یہ جو تم تجارت میں جو تم دھوکہ دے رہے ہو بھائی، یہ غلط ہے. سمجھائے خاموشی کے ساتھ. اب یہ اس کے لیے مجمع لگانا پڑتا ہے، اس کے لیے بھیڑ اکٹھا کرنی پڑتی ہے، مائک پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ مسلمانوں نشہ چھوڑ دو. آپ ذرا سوچئے. اور ایک بات اور غور کر لیجئے، نشہ چھوڑنے کی بات بھی اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ دین نے اس کو حرام کر دیا ہے، اس لیے ہو رہی ہے کہ تمہاری حالت خراب ہو جاتی ہے.
اگر دین کے حرام کرنے کی بنیاد پر یہ بات ہو رہی ہوتی تب بھی سکون تھا، اگر دین کے حرام کرنے کی بنیاد پر یہ بات ہوتی تو پھر اسٹیج لگا کر یہ بھی کہا جاتا کہ تجارت میں جھوٹ نہ بولنا. یہ کوئی نہیں کہتا ہے. نشہ چھڑوا رہے ہیں لوگ اس وجہ سے کہ دیکھتے ہیں کہ اچھا والا جوان آدمی سوکھ کے کانٹا ہو گیا، ادھر ادھر گڑے ہوئے ہیں، نالی میں پڑے ہوئے ہیں، الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں، کاروبار ٹھپ ہو گیا، اڑ گیا، اب سب زمین جائیداد بک گئی، نشے کی عادت تھی تو بھائی نشہ چھوڑ. نہیں، اگر دین کی طرف سے منائی تھی تو اس کاروبار کو بھی روکو جس میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے، کیونکہ دین منع کر رہا ہے. حضور تو یہ بھی منع کر رہے ہیں کہ اگر تم گیہوں یا جو بیچ رہے ہو اور ایک بوری میں گیلے گیہوں ہیں اور ایک میں سوکھے گیہوں ہیں تو دونوں کو ملا کر نہ بیچنا، بتا کر بیچنا کہ یہ گیلا ہے اور یہ سوکھا ہے. ایسا نہ ہو کہ بوری میں نیچے تو گیلا اناج ہو اور اوپر سوکھا رکھ لو تم اور ایک ہی ریٹ میں بیچ دو اس کو. ایسا نہ آپ سوچیں. مگر ہم کہاں پر آ گئے؟ جہاں پر مسلمانوں کو نہ حضور دیکھنا چاہتے ہیں، نہ اولیاء اور مجتہدین دیکھنا چاہتے ہیں، نہ ہمارے پیر و مرشد، نہ ہمارے غوث، نہ ہمارے خواجہ نہیں دیکھنا چاہتے ہمیں وہاں پر جہاں ہم کھڑے ہوئے آ کے. تو اب کیا کریں گے؟ ہم لوٹیں گے واپس، اور لوٹنے سے ہمیں کوئی روک نہیں سکتا، کیونکہ ہمیں لوٹنے کے لیے کہیں چل کے نہیں جانا ہے. ہمیں ایک عہد کرنا ہے اپنے آپ سے، اپنے دل میں کہ بس بہت ہو گیا، اب ایسا ہم سے نہیں ہوگا، آج کے بعد ہم ایسا نہیں کریں گے. اگر ہم مثال دے رہا ہوں، مثال کے طور پر اگر ہم سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں جانتے تو ہم پڑھنا سیکھیں گے. اگر ہم کلمہ نہیں جانتے تو ہم کلمہ سیکھیں گے. اگر ہم غسل کا طریقہ نہیں جانتے تو سیکھیں گے. ہم اگر سورہ اخلاص نہیں جانتے تو سیکھیں گے. نماز نہیں آتی تو سیکھیں گے. یہ نماز ہمارے لیے آئی ہے تو سیکھنے میں شرم کیا ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ اپنی اماں کا یا بیوی کے یا بہنوں کے کپڑے پہن کے باہر نکلو تو شرم کی بات ہے کہ بھائی ہمارے لیے تھوڑی تھے مگر پہننا پڑے، ہے کہ شرم کی بات نہیں؟ لیکن جو چیز آپ ہی کے لیے آئی ہے اس کو پہننے میں کیا حرج ہے؟ ٹوپی آپ کے لیے تھی، لگانے میں کیا شرم کی بات ہے؟ گلے میں اماں کا دوپٹہ ڈال کے آنا تو شرم کی بات ہے کہ بھائی ساڑی پہن کے آ گئے باہر، بھائی بہت شرمندگی ہو رہی، بھی کپڑے نہیں تھے کیا کریں، جمعے کی نماز کا وقت ہو گیا تو ساڑی باندھ کرنا پڑا تو شرما رہے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن یہ ٹوپی یا امامہ، یہ کرتا پاجامہ جبہ سب آپ کے لیے تھا، پہننے میں کیا شرما؟ تو نماز آپ کے لیے ہے، اس میں شرمانے کی کیا بات؟ جوا کھیلنا کسی اور کے لیے تھا، اس میں شرمانے کی بات تھی. شراب کسی اور کے لیے تھی، اس میں ہمیں شرمانے کی بات تھی. مگر نماز تو ہمارے لیے ہے، اس میں کیا شرمانا؟ ہم 7 سال کے ہوں کہ 70 سال کے ہوں، جس وقت اللہ نے ہدایت دی اس وقت سیکھ لیں گے. سیکھیے. اور میرا ایک مشورہ یہ ہے کہ اگر کسی عالم سے اب تک آپ نے رجوع نہیں کیا اور نماز پڑھنا آتی ہے، کیونکہ گھر کی تربیت ہے، اماں نے، نانی نے، دادی نے، دادا نے، ابا نے سکھا دی ہے نماز پڑھنا، لیکن کسی عالم کے پاس آپ نہیں گئے تو کبھی وقت خالی نکال کر امام کے پاس آئیے، اس سے کہیے کہ سن لو ایک بار میری نماز، میں اس طرح الحمد پڑھتا ہوں ایک بار سن لو، میں اس طرح سورہ اخلاص پڑھتا ہوں، قل هو اللہ پڑھتا ہوں، آپ سن لیجئے ایک بار، میں اس طرح تحیات پڑھتا ہوں، ایک مرتبہ سن لیجئے، میں اس طرح درود پڑھتا ہوں، ایک مرتبہ سن لیجئے، تو ایک میں اطمینان ہو جائے. اگر کہیں اونچ نیچ ہوگی تو وہ آپ کی اصلاح کرتے گی. تو سیکھنا چاہیے، نمازیں سیکھنا کی ہم تو نماز سیکھنے کے لیے تھے، ہم دین سیکھنے کے لیے تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا ضروری، دین کا ضروری علم جو بے حد ضروری ہے ہمارے لیے، وہ سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. قیامت کے دن یہ کہہ کر چھٹکارا نہیں ملے گا کہ مولا میں تو جانتا ہی نہیں تھا. سوال یہ ہوگا کہ کیوں نہیں جانا تم؟ تو اب 2 سزائیں ملیں گی، ایک تو نہیں کیا، عمل کر کے نہیں آیا اس کی سزا، اور پھر سیکھا بھی نہیں اس کی بھی سزا. لہٰذا یہ دنیا فانی ہے، یہاں کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا، یہ ایک دن فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. ہماری زندگی ایک حباب کی طرح ہے، بلبلے کی طرح ہے، ناپائیدار ہے، فانی ہے، آج ہیں کل نہیں ہوں گے. تو یہ چیزوں پر بھروسہ کرنا اور اس پر اعتماد کر لینا یہ اچھی بات نہیں ہے. تو ہماری زندگی دین کے لیے تھی، ایمان کے لیے تھی، اللہ کے لیے تھی. ہم کیا کہتے ہیں؟ ابھی انتقال ہوا، کیا کہا آپ نے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہی زبان سے کہتے ہیں مگر اس پر ہمارا اعتقاد نہیں ہو پاتا. کیا کہتے ہیں؟ ہم تو اللہ کے لیے ہیں، مگر رزق میں پیسے لگانے چلے گئے، شام کو لوٹ کے آئے جوا کھیل کے، پتہ چلا فلاں کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون.
ارے یہ کیسا دوغلا پن ہے؟ آپ نے کہہ رہے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور چلے گئے تھے جوا کھیلنے. کل شراب پی کے فارغ ہوئے, نہائے دھوئے, صبح کو پتہ چلا انتقال ہو گیا کل کسی, آپ نے کیا کہا انا للہ و انا, ہم تو اللہ کے لیے. کیسے اللہ کے لیے؟ اللہ کے لیے ہو تو پھر وہ چیزیں نہ کی جائیں جو اللہ نے منع کر دی. یقیناً ہم اللہ کے لیے ہیں, تو آج سے ہم رجوع کیسے کریں گے؟ عہد کر لیں گے دل میں, اللہ سے مدد طلب کریں گے, اللہ ہماری مدد فرما, پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری مدد فرما, کہ آج کے بعد شیطان کا حملہ ہم پر اثر انداز نہ ہو. نفس تو ہر کسی کے ساتھ لگا ہوا ہے, گناہ تو ہر کسی سے ہوتے ہیں. گناہ ہونا اتنا برا نہیں ہے, مگر گناہ سے رجوع نہ کرنا یہ زیادہ بری بات ہے. گناہوں کو چھوڑ کر توبہ کرنا نہ کرنا یہ زیادہ بری بات ہے. گناہ ہو جائے کوئی بڑی بات نہیں, فوراً توبہ کر لیجئے. اور حضور فرماتے ہیں کہ جس نے توبہ کر لی, کتنا گناہ گار ہو, کتنا ہی بڑا گناہ گار ہو, جس نے توبہ کر لی, جب وہ توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ تواب الرحیم ہے, سب کی توبہ قبول کرتا ہے. تو توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں, جیسے اس نے گناہ ہی نہیں کیا, یہ حال ہے توبہ کرنے والے. حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے کہ جتنے بھی گناہ کر لو, اتنا گناہ ہو جائے کسی کے کہ اس دنیا پر ان کے گناہ کو رکھا جائے تو پوری دنیا ڈھک جائے, پھر اتنے ہی گناہ اور ہوں تو ایک لیئر اور چڑھ جائے, پھر اتنے ہی گناہ اور ہوں تو ایک لیئر اس پہ وہ اور چڑھ جائے. ایسے ہی گناہوں پر گناہ کا انبار لگتے لگتے الی مد البصر, جہاں تک نگاہ دیکھ رہی ہے وہاں تک چلا جائے, اتنا گناہ ہو جائے, اور اس کے بعد بندہ اللہ سے توبہ کرے. ایک بار سچے دل سے توبہ کرے, وہ سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے. یہ ہے اس کی شان. تو گناہ کے زیادہ ہونے پر افسوس کی بات نہیں ہے, افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم توبہ نہیں کرتے. کتنے بھی گناہ گار ہو, گناہوں میں زندگی گزری, اللہ نے ہدایت دی, فوراً توبہ کیجیے. توبہ کیجیے کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں, آئندہ اس طرح نہیں کروں گا, مجھے توفیق دے, نیک کاموں کی توفیق دے, گناہوں سے بچا. جیسی توبہ کریں گے وہ تواب الرحیم ہے. پھر نیا کھاتا کھلے گا, پرانا بند ہو جائے گا. یہ جو رجسٹر الٹے ہاتھ پہ جو رجسٹر رکھا ہے جس میں ہمارے گناہ لکھے ہوئے ہیں, ایک لمحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے سب کے سب صاف ہو جائے. اور توبہ کر کے قیامت کے میدان میں کھڑے ہو گئے تو یہ رجسٹر دنیا میں کتنا بھاری صحیح, اگر توبہ کر کے مر گئے تو یہ رجسٹر بالکل صاف ہوگا, اس لگے کہ گناہ تو کیے نہیں. یہ اس بچے کی طرح ہے جو اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہی مر گیا, کوئی گناہ نہیں اس کے ذمہ. تو توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. توبہ کرنے کی ضرورت ہے. یہی تو شیطان, یہی تو ہار جاتا ہے شیطان. یہ شیطان کی شکست فاش کہ شیطان نے پوری جان لگا کے ہر چیز مہیا کر کے اپنی نظروں میں خود اپنی اوقات گرا کر بیچارے نے جو کام اس کے لائق نہیں تھا وہ بھی کرنا پڑے اسے آپ کو بہکانے کے لیے. کیا کیا نہیں کرنا پڑا, پرانی امتوں کے واقعات لے, قرآن میں پوری صورت اسی بات کی کہ شیطان کو کیا کیا نہیں کرنا پڑا بہکانے کے لیے, مگر اس کے بعد پوری زندگی بہکایا, 70-80 سال تک گناہوں میں ملوث رکھا. اللہ نے ہدایت دے دی بندے, اس نے کہا کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, اور یہ کہتے ہی مر گیا. لیجیے صاحب, ختم کہانی. وہ سارا گناہوں کا پلندہ یہی رہ گیا. بندہ جب اللہ کے سامنے پہنچا تو گناہ ایک بھی نہیں تھی, تو گناہ تو معاف کر دیے اسے. اور یہ یقین رکھو کہ اللہ ہر گناہ کو معاف کرنے والا ہے. اگر یہ ذہن میں بات آئی کہ اتنے گناہ ہیں اللہ بھی معاف نہیں کرے گا, تو پھر کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہوگی, پھر توبہ سے کام نہیں چلے گا. تو کلمہ پڑھ کے ہی تجدید ایمان کرنا ہوگی, تو کفر ہو جائے گا. تو گناہ ہمارے لیے زیادہ ہیں, اللہ تو رحمان و رحیم ہے. آپ سوچیں, کفار مکہ کے گناہ معاف کر دیے اس نے, اور وہ سب صحابی ہو گئے. اب آج ان کے برابر نہ کوئی غوث ہے, نہ قطب ہے, نہ ولی ہے, نہ ابدال ہے. سمجھے بات کو آپ؟ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گستاخی اور توہین کر رہے تھے, جب ہدایت دی اللہ نے, رسول اللہ کے ہاتھ پر ایمان لائے, توبہ کر لی اور اس زندگی کو چھوڑ دیا, اب رسول اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر آ گئے, تو کیا انعام ہوا کہ اب وہ غوث اعظم سے بڑے ہیں, خواجہ غریب نواز سے افضل ہیں, دنیا کے امام شافعی, امام مالک, امام اعظم, امام احمد بن حنبل سے عظمت والے ہیں, عظیم ہیں, افضل ہیں. بھلے انہیں کچھ لکھنا آتا ہو کہ نہ آتا ہو, بھلے سے انہیں پڑھنا آتا ہو کہ نہ آتا ہو,
آپ سوچئے جب بدر کا میدان ختم ہوا تو جو قیدی گرفتار ہو کے آئے مدینے میں وہ تھے مکے کے کافر اور مدینے میں تھے مسلمان. تو یہ ہوا کہ تم کیسے رہائی ہوگی؟ تو یہ ہوا کوئی پیسے دے کے چھوٹ جاؤ. پیسے نہیں ہیں تمہارے پاس تو تم مدینے کے لوگوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو. تو تم جب انہیں لکھنا سکھا دو گے تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. یہ عوض ہو گیا، گویا جیسے ضمانت پر رہا کیا جاتا پیسے جمع کرا کے. تو لکھنے پڑھنے کا عالم یہ تھا کہ وہاں کے لوگ تو لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے، تو قیدیوں سے لکھنا پڑھنا سیکھ رہے تھے. تو کوئی صحابی ایسا ہو کہ جس کو کچھ نہ پڑھنا آتا ہو نہ لکھنا آتا ہو، امام اعظم سے افضل ہے، امام مجاہد سے افضل ہے، خواجہ حسن بصری سے افضل ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ؟ ان سے افضل ہے. کیوں؟ کیونکہ توبہ کر لی رسول اللہ کے ہاتھ پر. تو توبہ کرنے سے تمام گناہ مٹ جاتے ہیں. اب بغیر توبہ کیے مر گئے، ایمان پر مرے اور بغیر توبہ کیے مرے تو بھی قیامت کے دن اللہ نے فرمایا کہ وہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا. لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ توبہ کر کے جائے دنیا سے آدمی، اور اگر کسی انسان کا حق مار لیا تھا تو اس کا حق واپس کر دے. تو توبہ کرنے سے بس یہی گناہ معاف نہیں ہوتا، باقی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن اگر حقوق العباد میں اگر کمی ہو گئی ہے تو پھر اس آدمی سے آپ کو اپنا معاملہ صاحب، مثلا کسی کا سامان رکھا ہوا تھا، کوئی ٹوپی رکھی تھی، آپ آئے اور آپ اٹھا کے لے گئے ٹوپی اس کی. اب آپ عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کر بھی توبہ کرو گے تو یہ معافی نہیں ہوگی. حج میں بھی نہیں معاف ہوگا. یہ آپ کو اس شخص کو تلاش کر کے اس سے یا تو معافی مانگے یا اس کی ٹوپی اسے واپس کریں اور معافی مانگے کہ میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کرو اور یہ تمہاری ٹوپی. یا اگر ٹوپی ضائع ہو گئی آپ کی تو آپ اس ٹوپی کے عوض میں کچھ لے جا کر اس کو دیں. یا اگر آپ کے پاس اس کے عوض میں کچھ نہیں ہے دینے کو تو آپ اس سے کہیں کہ مجھے معاف کرو اور وہ جو تمہارا سامان مجھ سے ضائع ہو گیا اس کو بھی معاف کر دو، اور وہ معاف کر دے تو پھر وہ ذمے سے ہٹے گا. اگر کسی کا سامان یا مال دنیا میں مار لیا تو حج کے دوران عرفات کے میدان میں جب سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں وہاں پر بھی حق العباد معاف نہیں ہوتے. تو جو کچھ ہے وہ یہیں نپٹا کے جاؤ. کئی قیامت کے دن بتائیے ایک ٹوپی کے عوض اس نے کہا کہ ان کی ساری نیکیوں کے بدلے ایک ٹوپی دوں گا میں. یہاں تو 100 روپے کی مل رہی تھی، وہاں 2 حج کیے تھے دونوں دینا پڑے، 20 عمرے کیے تھے وہ بھی دینا پڑے، 30 سال لگاتار اعتکاف میں بیٹھے تھے وہ اعتکاف بھی چلے گئے. آپ سوچیے ایک ٹوپی 100 روپے کی، ایک ذرا سی چیز، ایسی چیز کہ اگر آپ کے پاس نہ بھی ہوتی تو آپ زندہ رہتے. تو بہت ضروری ہے کہ یہی سارا قصہ اکاؤنٹ فائنل کر لیا جائے، توبہ کر لی جائے، اللہ کا کہنا مان لیا جائے، رسول اللہ کی مرضی کو حاصل، رضا کو حاصل کر لیا جائے، ان کی تعلیم کو حاصل کر لیا جائے، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزاری جائے. یہ بہت ضروری ہے. ورنہ قبرستان آپ دیکھ رہے ہیں، ہونا یہی ہے کہ غسل دیا جائے گا، دفنایا جائے گا، ختم ہو گئی بات کا سخت. اس کے بعد جو ہونا ہوگا وہ ہوتا رہے گا. پھر تو چڑیا چگ چکی ہے کھیت میں، کچھ ہونے والا نہیں. لہٰذا یہ موقع غنیمت ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم رجوع کریں، توبہ کریں اور یہ یقین رکھیں کہ یہ دنیا تو 4 دن کی ہے، کسی نہ کسی طرح گزر جائے گی، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر ہم عمل کریں گے تو وہ آخرت کی زندگی ہماری اچھی اور بہتر ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہم زندہ رہیں اللہ اور اس کے پیارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے رہیں، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے رہیں، اور جب ہمارا آخری وقت ہو تو ہماری زبان پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.